ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک سادہ شخص بھاگا بھاگا ان کے دربار میں آیا اور خوف کی وجہ سے اس شخص کا بہت برا حال تھا۔ اس کا رنگ فک تھا اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے اور ہیبت کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی تو اسے پوچھا، اے خدا کے بندے، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے جو تم اتنا گھبرائے ہوئے ہو؟ اس شخص نے عرض کی کہ یا حضرت، مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئے ہیں اور موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مجھے بری طرح گھور کر دیکھا ہے اور انہوں نے مجھ پر ایسی غضب آلود نظر ڈالی ہے کہ میرے ہوش حواس گم ہو گئے ہیں۔ اب بار بار اسرائیل علیہ السلام کی وہ صورت آنکھوں کے سامنے آتی ہے، اس لیے اب مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے التجا کی کہ ہوا آپ کے زیر فرمان ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اڑا کر ہزاروں میل دور ہندوستان کی سرزمین میں چھوڑ آئے، شاید وہاں پہنچ کر میرا خوف دور ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو فوراً ہندوستان کی سرزمین میں پہنچا دے۔ حکم پاتے ہی ہوا اسے ہندوستان لے گئی۔ دوسرے دن عدالت کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تم نے اس اللہ کے بندے کو غصے کی نظروں سے کیوں دیکھا؟ کیا تمہارا ارادہ اس کی روح کو قبض کرنا تھا یا پھر اس بیچارے کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنا تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر جواب دیا، اے دین اور دنیا کے بادشاہ، اس آدمی نے غلط سمجھا۔ میں نے اسے غصے سے بھری ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ حیرانی کی نگاہ سے دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے اس شخص کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ شخص ہزاروں میل دور یہاں موجود تھا، اور میں اسے دیکھ کر بہت سخت حیران ہوا کہ آخر یہ آدمی آج ہندوستان کیسے پہنچے گا، اور اسے اس طرح غلط فہمی ہوئی۔ آخر میں جب میں خدا کے حکم سے ہندوستان پہنچا تو اس آدمی کو وہاں موجود پا کر اور بھی حیران ہوا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ آدمی آپ کا سہارا لے گا اور خود بخود اپنی موت کے مقام تک پہنچ جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ان باپ بیٹے کی موت کا وقت آ چکا تھا، اور جہاں موت کا وقت مقرر تھا وہاں کروڑوں روپے دے کر وہ خود موت کی آغوش میں جا پہنچے، اور اتنی مہنگی موت بہت کم لوگوں نے خریدی ہوگی۔ انسان چاہے لاکھ تدبیریں کر لے، لیکن تقدیر اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔